بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے کہ ما یقول اذا خرج من الخلاء، جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو کیا کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو غفرانک کہتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے۔ حالت نصبی میں ہے غفرانک، اس کے منصوب ہونے کی دو وجوہات ہیں تو ایک ہی وجہ ہے کہ دونوں کی صورتوں میں جو نا فعل مقدر محذوف نکلے گا اور اسی کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ فعل دو طرح کے نکل سکتے ہیں، یا تو جو نا یہ مفعول مطلق بنے گا یا مفعول بہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، یا تو تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں، یا تو اپنی مغفرت فرما ہمارے لیے، تو یا تو مفعول بہ یا مفعول مطلق بنے گا، جس کی وجہ سے فعل مقدر کی وجہ سے غفران کا منصوب ہے۔ بیت الخلاء جانے کے بعد واپسی آنے پر مغفرت طلب کرنا کیوں ہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر حالت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے، اور پھر جب بیت الخلاء جاتے تھے تو وہ ذکر گویا کہ موقوف ہو جاتا تھا، تو وہ جو وقت جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رک گیا تھا، جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر موقوف ہو گیا تھا، اس کے ذکر کے موقوف ہونے کی وجہ سے استغفار ہوا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم اور واجب ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غذائیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب غذا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے تو غذا جو نا وہ جو جسم کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، وہ غذا خون بن کر اور جسم کے وہ ضرورت کو، حاجت کو مکمل کرتی ہے، اور جو زائد غذا ہوتی ہے، غیر ضروری ہوتی ہے، تو وہ غذا جو نا وہ پاخانے کی صورت میں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گویا کہ ایک جو نا وہ نعمت ہی ہے کہ ہم غذا سے ہمارے جسم کی افزائش ہوتی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، جسم کی صحت اور سلامتی رہتی ہے، اور جو زائد ہے وہ جو نا وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا، یا اسی طرح کی دیگر نعمتوں پر شکر ادا کرنا، کما حق ہو، بشر کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا جو نا شکر ادا کر سکے۔ وہ جو شکر ادا نہ کرنے سے جو عجز لازم آ رہا تھا نا، اس عجز کی وجہ سے جو نا وہ غفران کا ارشاد فرماتے تھے، استغفار کرتے تھے گویا کہ۔ ٹھیک ہے، ہونا تو یہ کہ بھائی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا بھی کما حق ہو، جس طرح کی نعمت ہے اسی طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ایسا شکر ادا نہیں کر پا رہے۔ آج بندہ بشر عاجز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس انداز سے، جس طرح کی اس کی نعمتیں ہیں، اس انداز سے شکر ادا کیا جائے۔ تو اس سے جب بندہ عاجز آ گیا تو اسی عجز کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کی جائے، اور غفرانہ کا کہا گیا۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب اور حسن ہے۔ حسن کی ایک تو اصطلاحی تعریف ہے نا کہ ذوف کے درجے سے جو نا مافوق ہو، جو ذوف سے درجے سے بالا تر ہو، لیکن اس میں صحت کی شرائط مکمل نہ پائی جائے۔ امام ترمذی نے جو نا اسی کتاب میں وہ آخر میں رسالہ بھی ہے علل صغیر، اس میں جو نا وہ حسن کی جو تعریف کی ہے، اس میں مزید ایک اصطلاحی تعریف سے اضافہ بھی جو نا وہ دو شرطوں کا کیا ہے کہ جو نا وہ حسن وہ ہے کہ جو متہم بالکذب بھی جس میں راوی نہ ہو، اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو، حدیث شاذ بھی نہ ہو اور اس میں راوی متہم بالکذب بھی نہ ہو، صحت کے درجے کو نہ پہنچے، صحت کو درجے کو نہ پہنچے، لیکن اس میں کوئی راوی بھی متہم بالکذب نہ ہو، اور اس راوی وہ حدیث جو ہے شاذ بھی نہ ہو، اور اس کی کوئی دوسری سند بھی پائی جائے۔ اگر امام ترمذی کی اس بیان کردہ حسن کی تعریف سے ہٹ کر دیکھا جائے تو پھر جو نا وہ غریب اور حسن میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ غریب بھی وہ حدیث ہے کہ جس میں جو نا وہ سند میں تفرد واقع ہو جائے کسی بھی مقام پر،
کسی بھی مقام پر جو نا وہ راوی متفرد ہو، اکیلا رہ جائے، اوپر نیچے بھلے جو نا وہ راوی متعدد ہو، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی مقام پر وہ درمیان سند ہو، اول سند ہو یا آخر سند ہو، سند میں جہاں پر بھی تفرد واقع ہوگا تو وہ غریب ہے، اور اگر بھلے تفرد واقع ہو لیکن اگر جو نا وہ راوی متهم بالکذب نہیں ہے اور وہ حدیث کسی جو نا وہ دوسری اپنے سے مافوق حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے، یعنی کہ شاذ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حسن بھی ہو سکتی ہے۔ تو غریب اور حسن کا اجتماع ویسے تو ممکن ہے، لیکن خود جو امام ترمذی نے جو نا وہ تعریف بیان کی ہے حسن کی، اس میں جو نا وہ حسن کی تعریف میں امام ترمذی نے دوسری سند کی شرط بھی رکھی ہے۔ اس شرط کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے مطابق حسن اور غریب کا اجتماع ممکن نہیں ہے ظاہری طور پر، ٹھیک ہے، لیکن امام ترمذی نے یہاں پر دونوں کا اجتماع کیا ہے کہ غریب بھی ہے اور حسن بھی ہے۔ تو عین ممکن یہاں پر جو نا وہ جو انہوں نے ایک حسن کی خاص نوع بیان کی ہے کہ جو نا وہ دوسری سند بھی جس میں پائی جائے، عین ممکن ہے یہاں پر وہ حسن مراد نہیں ہے بلکہ عام جو محدثین کے نزدیک حسن معروف ہے وہی حدیث مراد ہو، اور وہی حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حسن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس طرح کے ان کے جو نا وہ جوابات دیے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کیا کہا جائے، کون سی دعائیں پڑھی جائے، اذکار کیے جائیں، تو اس کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہی حدیث جو نا وہ معروف ہے۔ دوسری جو نا وہ احادیث بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ جو دوسری احادیث ہیں ان کی سندیں جو نا وہ متصل نہیں ہے، سند تمام نہیں ہے، سند ثابت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو نا ان کو گویا کہ غیر معروف قرار دے دیا اور غیر معتبر ان اذکار کو قرار دے دیا جس طرح کی یہ حدیث متصل ہے۔ تو اس حدیث کے متصل ہونے کی وجہ سے اس کو معروف قرار دیا، ورنہ دوسری دعائیں بھی ہیں۔ سند کی وضاحت کر دی کہ یہ حدیث جو ہے اسرائیل روایت کرتے ہیں یوسف بن ابی بردہ سے اور ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے، اور ان کا نام عامر بن عبداللہ بن قیس اشعری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور یہاں پر سوال ہے، جو وجہ بیان کی نا کہ اگرچہ ذکر بیت الخلاء میں جانے کی وجہ سے ذکر موقوف ہو گیا اور اسی ذکر کے موقوف ہونے کی وجہ سے استغفار کیا گیا، ایک سوال قائم کیا ہے کہ جو نا وہ جو ذکر موقوف کیا ہے بیت الخلاء میں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے موقوف ہوا ہے نا، کہ بیت الخلاء میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہ جیسے ذات پاک ہے تو اس پاک ذات کا نام بھی پاک ہے، لہٰذا اس جگہ پر اس پاک نام کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی تو اسی کی جو نا وہ اسی کا حکم ہے، اسی کی منشا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہی ذکر کو موقوف کیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوئی، جب اطاعت ہوئی تو پھر اس پر جو نا وہ استغفار کا طلب کرنا کیوں، مغفرت کا طلب کرنا کیوں، ٹھیک ہے۔ سوال بنایا ہے انہوں نے، کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو نا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کی وجہ سے جو نا وہ ذکر کو موقوف کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ذکر موقوف ہوا ہے نا اس کا سبب اور علت جو نا وہ انسان اور بشر ہی ہے۔ وجہ اس طرح بنے گی انسان اور بشر کے وہ جو حاجت طبعی آئی، ضرورت پڑی حاجت طبعی کی، وہ انسان کے بشری تقاضوں کی وجہ سے پڑی نا، بیت الخلاء جانے کی حاجت تو انسان کو ہوئی، اس کی طبعی تقاضوں کی وجہ سے ہوئی، لہذا اب جو نا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن اس کا اصل سبب ہمارے جسم کی وجہ سے روک دیا گیا ذکر کو، ذکر جو موقوف ہوا ہے، غذا دینا حکم ہے، لیکن غذا کا ضائع ہونا اور اس کا خارج ہونا یہ ہماری بشری تقاضا ہے، اور اسی بشری تقاضے کی وجہ سے جو نا وہ ذکر موقوف ہوا ہے، یہ ایک علت نکالی ہے، نسبت بشر ہی کی طرف کریں گے، جہاں پر بھی کمی آئے گی، جہاں پر بھی جو نا وہ نقص آئے گا، جہاں پر بھی جو نا وہ انسان کی بشر کی عجز آئے گی، عاجزی آئے گی نیکی کرنے سے، تو اپنی طرف ہی نسبت کرنی چاہیے، تو یہاں پر بھی یہی کریں گے کہ کیونکہ جو نا وہ غیر ضروری مادہ خارج کرنا یہ ہمارے جسم کا تقاضا اور ضرورت تھی، لہٰذا وہ جو ذکر موقوف ہوا ہے تو ہمارے جسم کے تقاضے کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے ذکر موقوف ہوا، اس وجہ سے جو نا وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔